پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب سے کچھ عرصہ قبل پوری قوم نے خوشی منائی کہ پاکستان نے 13 سال بعد ایشین گیمز میں گولڈ میڈل جیتا۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ گولڈ میڈل تو ہم نے جیت لیا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں پاکستانی اسکواش کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم دوبارہ اس سفر کی جانب جا سکتے ہیں؟ کیا ہم دوبارہ وہ سفر کر سکتے ہیں جو آج سے چند سال قبل جانشیر خان اور جہانگیر خان نے اعزازات پاکستان کو دیے تھے؟ یہی ہے وہ آج کا اہم ترین سوال جسے ہم اٹھائیں گے، اور اس کے لیے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں آج اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے 8 بار کے عالمی چیمپئن اور 1987 سے 1997 تک جتنے بھی میجر ٹورنامنٹس ہوئے تھے اس 10 سال کے عرصے میں انہوں نے جیتے، جناب جانشیر خان۔ بہت بہت شکریہ جانشیر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ جانشیر، آپ اب ایڈوائزر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کوچ بھی ہیں، آپ کو یہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں کیا؟ ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا۔ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسکواش میں اگر آپ دیکھ سکتے ہو ڈاؤن فال، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے اس سے پہلے فیڈریشن میں کوئی عہدیدار جو تھے وہ سپورٹس مین نہیں تھے، اور انہوں نے کبھی بھی جو ہمارے جتنے فارمر ورلڈ چیمپئن ہیں ان کی سروسز نہیں لی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہمارے ریسنٹلی عہدیدار ہیں جو کہ ایئر چیف مارشل ہے راؤ قمر صاحب، جو ہمارے اسکواش کے پریزیڈنٹ ہے، وہ بھی بیسیکلی خود ہی سپورٹس مین ہے، اور سینئر وائس پریزیڈنٹ جو ہے رضی نواب صاحب، AVM رضی نواب صاحب، وہ بھی سپورٹس مین ہے، خود ٹینس کھیلتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ اسکواش ایک گیم تھی کہ پوری دنیا میں ہم نے راج کیا 40 سال تک، اور آج فیسلٹی کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹریننگ کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹرینر کی کوئی کمی نہیں ہے، تو کمی کہاں آ رہی ہے؟ تو اس کی وجہ سے انہوں نے پھر مجھے بلایا لاسٹ ویک کو، میری ملاقات کی، اور انہوں نے کہا کہ جانشیر ہم آپ کی سروسز لینا چاہتے ہیں، بلکہ آپ کی نہیں، جتنے پرانے فارمر ورلڈ چیمپئن ان کی سروسز لینا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہے کہ میں آلریڈی ہم نے ان کو کچھ ٹپس دیے اور انہوں نے اس پہ کام شروع کر دیا، تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ بہت جلد ہم کوشش کریں گے کسی طرح کھویا ہوا اعزاز جو نا وہ ملک کے لیے دوبارہ حاصل کر سکیں۔ جانشیر صاحب، آپ وہ کھلاڑی ہیں، جب آپ کھیلتے تھے اور ہم آپ کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتے تھے، جب آپ اترتے تھے گیم کے لیے اور انٹر ہوتے تھے آپ ریکٹ میں، تو کامیابی کی ضمانت ہوتے تھے۔ آج ہم ترس گئے ہیں اس طرح کی اسکواش دیکھنے کو، یہ کیا ہوا کہ ہم اتنے اوپر تھے اور آج ہم اس مقام پہ آ گئے ہیں؟ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پہلی اپنی بات کر لیتا ہوں کہ جب آپ نے اس ٹاپ پوزیشن پہ آپ کو اگر آپ نے آپ کو لانا ہے تو اس کے لیے 2-3 چیزیں آپ کے لیے بڑی ضروری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ڈسپلن ہونا چاہیے، اور پلیئر میں اپنا ایک جذبہ ہونا چاہیے، ایک اپنی محنت ہونی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم کھیلتے تھے تو ہم دن میں تقریباً 6 سے 7 گھنٹے ٹریننگ کرتے تھے، جس میں تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے گراؤنڈ میں ٹریننگ ہم فزیکلی کرتے تھے، اور اس کے بعد 3 سے 3.5 گھنٹے جو ہے نا وہ ہم اسکواش کورٹ میں اپنے پارٹنر کے ساتھ کھیلتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے آج کل کے دور میں انٹرنیشنل لیول پہ کھیلنا ہے اور ان میں آپ نے ورلڈ نمبر 1 آنا ہے، تو اس کے لیے ایٹ لیسٹ آپ کو 6 سے 7 گھنٹے ٹریننگ کرنی پڑے گی۔ اور آج کے جو ہمارے لوگ، آج کے جو ہمارے کھلاڑی ہیں، اگر وہ جونیئر ہو یا سینئر ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات چیمپئن بن جائیں، لیکن اس کے لیے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ 6 سے 7 گھنٹے ٹریننگ کرے۔ جہاں تک ٹیلنٹ کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو جونیئر یا سینئر ہے ان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ ٹیلنٹ میں تمام ٹاپ کے پلیئروں سے بہتر ہے جو باہر ممالکوں کے کھلاڑی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ڈسپلن، جذبہ اور محنت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ آپ نے ایک بڑی اہم پوائنٹ کی طرف، نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ڈسپلن بھی بڑا ضروری ہے، اور اگر آپ کو ورلڈ چیمپئن بننا، یہ جو ابھی ہم نے ایشین گیمز میں گولڈ میڈل جیتا 13 سال بعد، ظاہر ہے ہمیں تو خوشی ہوئی کیونکہ ہم، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو دیکھتے تھے، آپ اتنے بڑے بڑے ٹورنامنٹ جیتتے تھے، جہانگیر خان، آپ، برٹش اوپن، ورلڈ چیمپئن، میجر ٹورنامنٹس، کہ ہمیں 13 سال بعد یہ بھی خوشی ملی تو ہم اس سے بڑے خوش ہوئے۔ لیکن آپ ذرا کرٹیکلی اس کا انالیسس کریں کہ یہ جو گولڈ میڈل جیتنا ہے، کیا یہ ضمانت ہے کہ ہماری ورلڈ لیول پہ بھی کوئی پوزیشن ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ایشین گولڈ میڈل کا تعلق ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، اس لیے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ 13 سال بعد ہم جیتے ہیں، اور یہ ایک بڑی اچھی کامیابی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جیت سے ہمارے لڑکوں میں کافی ایک کانفیڈنس آیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایشین گولڈ میڈل ہم نے جیت لیا تو ہم نے وہی پوزیشن
حاصل کر لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایشین میں جو ہے نا ہمارے اتنی کمپٹیشن نہیں ہوتا, اس لیے کہ ہم نے انڈیا کا اور ملیشیا کا اور ہانگ کانگ کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے اس میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنا کمپٹیشن نہیں. جب ہم کھیلتے تھے ایشین سینئر چیمپئن شپ تو ہم اس میں اپنے جونیئر کھلاڑی بھیجتے تھے اور وہ جیت کر آ جاتے تھے, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ایشین گولڈ میڈل جیت لیا تو ہم نے وہ چیز حاصل کر لی ہے. اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی, جس طرح میں نے آپ کو فرمایا کہ ایٹ لیسٹ 6 سے 7 گھنٹے لڑکوں کو ٹریننگ کرنی پڑے گی. اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ڈسپلن ہے, وہ ان پلیئروں میں ڈسپلن آنا بہت ضروری ہے. اچھا, ڈسپلن کی آپ نے بات کی, یہ اگر ہم کچھ عرصہ پہلے دیکھیں جانشیر, آپ کو بھی پتا ہے کچھ کھلاڑیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جانشیر کی کوچنگ میں شاید نہیں کھیلتے. تو ایک تو یہ بتائیے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, اور اصل میں یہ جو ڈسپلن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ اسی ڈسپلن کے ساتھ یہ چیز اصل میں یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے, اس لیے کہ آپ دیکھ سکتے ہو ایجپٹ میں دیکھ سکتے ہو, آسٹریلیا میں دیکھ سکتے ہو, انگلینڈ میں دیکھ سکتے ہو, فرانس میں دیکھ سکتے ہو کہ ان کے جتنے لیجنڈز ہیں پرانے یا ٹاپ کے پلیئر تھے پرانے, وہی اپنے اسکواش کو وہی لوگ اسکواش کو لک آفٹر کرتے ہیں اور وہی اپنے سروسز اپنے جونیئر پلیئروں کو دیتے ہیں. ہمارے ملک میں یہ تھوڑی سی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اتنے لیجنڈز موجود ہیں, یہ دنیا میں ہسٹری ہے کہ 7 فارمر ورلڈ چیمپئن دنیا کے کسی ملک میں ٹھیک ہے, اور وہاں یہاں ہمارے پاکستان میں اویلیبل ہے اور وہ اپنی سروسز دینا چاہتے ہیں, پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہمیشہ یہ ڈسپلن کا جو رول تھا نا یہ بڑا کمزور تھا اور پلیئروں میں وہ ڈسپلن نہیں تھا, اس لیے پلیئروں نے کہا کہ جی ہم اس کوچ سے ٹریننگ نہیں کرنا چاہتے, ہم اس ٹرینر کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بار ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بھئی جو کیمپ پاکستان اسکواش فیڈریشن لگائے گا تو اس میں ہر پلیئر باؤنڈ ہوگا کہ وہ اس کیمپ میں یا اس ٹریننگ میں وہ حصہ لے گا. اگر وہ اس میں حصہ نہیں لے گا تو اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا. یعنی آپ کی جو فوکس اور توجہ ہوگی وہ گراس روٹ لیول پہ ہوگی. بالکل, ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا اس لیے کہ ہمارے ساتھ جو سینئر پلیئر ہیں ان کو آلریڈی ہم پچھلے 3 سال سے استعمال کر رہے ہیں اور ان کو ہم یوز کر رہے ہیں. آپ یقین کرو گے کہ پچھلے 3 سال سے ہم نے تقریباً 14 سے 15 کروڑ روپے ان پلیئروں پر لگائے. اچھا. اور یہ وہی ان کی ریزلٹس ہوتے ہیں کہ یہ جاتے تھے اور فرسٹ اور سیکنڈ راؤنڈ میں ان کی شکست ہو جاتی تھی. اس کے ہم نے 2 چیزیں ڈیسائیڈ کی ہے کہ ابھی اس کے بعد جو لڑکا سینئر پلیئر جائے گا وہ اپنے خرچے پر جائے گا, اور اگر وہ اچھی پرفارمنس دے گا مطلب $60,000 کے ٹورنامنٹ میں اگر وہ پلیئر کوارٹر فائنل کھیلے گا تو اس کو فیڈریشن کی طرف سے ٹکٹ اور اس کو TAD واپس دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ جب پہلے یہ جاتے تھے ان کو سب چیزیں دیے جاتے تھے اور یہ جا کر فرسٹ پہلا راؤنڈ سیکنڈ راؤنڈ ہار جاتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا جو اس بار مین جو فوکس ہے وہ گراس روٹ ہے, اس لیے کہ پاکستان اسکواش کے گراس روٹ پہ کبھی کام ہوا نہیں ہے اور دنیا کے جتنے ملک ہیں وہ گراس روٹ سے شروع ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ہماری ایک بدقسمتی ہے. لیکن اس بار یہ ہمارا ایک بڑا اچھا ہے کہ چونکہ ہمارے ساتھ جو فیڈریشن کے عہدیدار جو آگے وہ بیسیکلی سپورٹس مین ہیں, تو جب عہدیدار سپورٹس مین ہو تو وہ سپورٹس کو اچھی طرح جانتے ہیں اور اچھی طرح چلانا سمجھتے ہیں. کن کن پروفیشنل لوگوں کو آپ اپنے ساتھ انوالو کر رہے ہیں؟ اس وقت ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہم جہانگیر کو بھی لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے, ہم گوگی علاؤدین کو بھی لے کر چلیں گے. آلریڈی ہم نے محب اللہ خان جو فارمر ورلڈ نمبر پہ اس کو ہائر کر دیا. ٹھیک ہے, بہت جلد ہم گوگی کو بھی ہائر کریں گے. اس کے علاوہ قمر ہے, وہ آلریڈی ہم نے اس کو ہائر کیا ہوا ہمارے ساتھ ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی ہمارے جتنے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ورلڈ چیمپئن نہیں ہے لیکن ورلڈ ٹاپ 5 میں رہے ہیں, ان کو بھی ہائر کریں گے. اس لیے کہ یہ صرف ہماری خوشی نہیں ہے, یہ ہماری خوشی نہیں ہے بلکہ یہ پوری قوم کی خوشی ہے کہ ہم کسی طریقے سے مل جل کر جو ہے نا یہ کھویا ہوا اعزاز جو ہے نا ایک مرتبہ دوبارہ حاصل کر لیں. اچھا جانشیر, اب یہ جو ایگزسٹنگ ہمارے پلیئرز ہیں اس میں کون کون سے وہ کھلاڑی ہیں جن میں آپ کو رمق نظر آتی ہے کہ جو اسی جو ہماری ایک گلوری تھی اسکواش کی, ان میں ٹیلنٹ ہے کہ اس گلوری کو واپس لا سکیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ انڈر 13 میں تقریباً 3-4 بچے ہیں, انڈر 15 میں 3-4 بچے ہیں, انڈر 17 میں 3-4 بچے ہیں. اور اگر میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ان بچوں پر سال سے 1.5 سال لگائے تو وہ ہمارے وہ کھلاڑی ہیں جو آنے والے ٹاپ 5 میں کھیلیں گے. اور ہمارا جو مین اس وقت جو ٹارگٹ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہمارا ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ ہو رہی ہے اکتوبر میں بیلجیم میں. اور اس کا ہم نے اس لیے ہمارا ٹارگٹ ہے مین کہ 86 کے بعد
86 کے بعد ہم ورلڈ جونیئر کوئی پاکستانی اب تک نہیں جیتا. 86 میں میں جیتا تھا آسٹریلیا میں, ٹھیک ہے, اور 86 سے لے کر آج تک کوئی پاکستانی وہ ٹائٹل نہیں جیتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کھلاڑی ورلڈ جونیئر جیت جاتا ہے یا ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ کھیل لیتا ہے تو اس میں اتنی گٹس ہوتی ہے کہ اگر وہ ورلڈ جونیئر جیت جاتا ہے تو وہ ٹاپ 5 کا ورلڈ کا کھلاڑی ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اگر جو بھی پلیئر ورلڈ جونیئر جیت جاتا ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ ہمارے فیوچر کا ورلڈ چیمپئن ہوگا. آپ یہ ہم جو بتا رہے تھے شروع میں کہ 87 سے لے کے 97 تک تمام میجر ٹورنامنٹس آپ جیتے جانشیر, ایک بہت بڑی بات ہے. یہ کتنے ٹورنامنٹ آپ کے ہوتے تھے, یعنی 10 سال, ایک سال میں کتنے ہوتے تھے؟ اصل میں ہم سال میں تقریباً 20 سے 25 میجر ٹورنامنٹس کھیلتے تھے. اس کے علاوہ ہم انویٹیشن ٹورنامنٹ کھیلتے تھے, اس کے علاوہ ہم ایگزیبیشن میچز بھی کھیلتے تھے, پروموشنز بھی کرتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دوران اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم 20 سے 25 میجر ٹورنامنٹس کھیلتے تھے ابو $1,00,000 کا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور اس کو پھر جیتنا, ہر ہفتے ٹورنامنٹ جیتنا اور اس کو پھر مینٹین کرنا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ 10 سال جو کھیلا ہے اور جیتا ہے یہ ہم نے بڑا پریشر میں کھیلا ہے, اس لیے کہ ہم نے قوم کو ایسے عادت کر دیا تھا کہ جیت جو تھی وہ ہماری قوم کے لیے نیوز نہیں تھی, ہار جو تھی بالکل بے شک بے شک بے شک بے شک. اور یہ اب کیا ٹیکنیکس میں ہمیں کچھ فوکس کرنا پڑے گا, جس طرح آسٹریلیا ہے اس وقت آگے ہے, کیا ہمیں دیکھنا پڑے گا؟ اصل میں ٹیکنیک, جہاں تک ٹیکنیک ہے وہی ٹیکنیک ہے جو ہمارے زمانے میں تھا, صرف فرق ابھی تو اسکواش میرے خیال میں اور بھی ایزی ہو گئے فزیکلی. ہمارے زمانے میں 15 پوائنٹ سکور تھا, ابھی تو 12 پوائنٹ ہو گئے, ٹھیک ہے. 10 ہمارے زمانے میں 19 انچ تھا, ابھی 17 انچ ہو گیا, ٹھیک ہے. ابھی اگر آپ لمبا سے لمبا میچ کھیلیں یا لمبا سے لمبا ٹورنامنٹ کھیلیں تو میرے خیال میں 1 گھنٹے سے اوپر نہیں جاتا, لیکن ہمارے زمانے میں ہم نے تو فائنل 2 سے 2.5 گھنٹے کھیلے. بالکل صحیح. تو اس کے لیے آپ کو فٹنس زیادہ ضرورت ہوتی تھی, اس لیے کہ گیم میں لمبی چلتی تھی. ابھی تو اگر لمبا سے لمبا ٹورنامنٹ ہو تو میرے خیال میں گھنٹہ اور سوا گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جناب جانشیر خان, 8 بار کے عالمی چیمپئن, 1987 سے 1997 تک تمام میجر ٹورنامنٹس جیتنے والے. یقینی طور پر پاکستان کا انہوں نے سر فخر سے بلند کیا. آج انہوں نے, ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل کوچ کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں. پاکستان کے اسکواش میں اس وقت جو بھی کھلاڑی کھیل رہے ہیں ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. وہ لوگ جنہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا, ہم دعا کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو اس وقت کھلاڑی موجود ہیں پاکستانی اسکواش کی اس گلوری کو واپس لایا جا سکے جو جانشیر خان کے وقتوں میں تھی, جو جہانگیر خان کے وقتوں میں تھی. وقت بچاتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.